تمہارا رب آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ انہوں نے پوچھا ان کے عوام کے مطالبے پر. قال اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا بابا اللہ کا خوف کرو، کیونکہ معجزہ طلب کرنا اللہ کے اوپر شک کرنے کی بات ہے کہ اللہ ایسا کر سکتا کہ نہیں کر سکتا، اللہ میں یہ طاقت ہے کہ نہیں ہے. اور معجزہ طلب کرنا ایک قسم کا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اس لیے فرمایا اللہ کا خوف کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، کہنے لگے نہیں ہمارا مقصد کھانا ہے، اور اس لیے دسترخوان انہوں نے طلب کیا. تو حضرت عیسیٰ نے ان کو فرمایا اللہ کا خوف کرو. مطلب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کو پہنچانے کے جو ذرائع دنیا میں مقرر کیا ہے ان ذرائع سے رزق کو طلب کرو. انسان پوری طرح محنت کرے، تیار کرے اپنے آپ کو، اسباب ہے، کھیتی ہے تو اس کو ناگر مارے، اس کی صفائی کرے، اس کی کلچائی کرے، اس میں بوئے، اس کی حفاظت کرے، اس کو پانی دے. یہ اس کے طریقے. تجارت ہے تو اس کے اصولوں سے محنت کرے، نوکری ہے تو اس کے لیے جدوجہد شروع سے آخر تک کرے. جو اسباب اللہ نے رزق دینے کے مقرر کیے ہیں ان اسباب سے رزق طلب کرو، اور اللہ کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے اس کو فالو کرو. یہ کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے بولے اللہ کو بولو آسمان سے کھانا نکالو، پھر آپ کیا کریں گے کام؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تو کھانا بھی اتار سکتا ہے، وہ تو جو بولے وہ کر سکتا ہے، مگر تم قدرت کا جو قانون ہے، جو فطرت کے طریقے ہیں اللہ کے، اس کو فالو کر کے رزق طلب کرو. اس لیے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو، اور اللہ نے جو طریقے بتایا ہے رزق طلب کرنے کے اس کے خلاف مت جاؤ. سستی ہو رہی ہے، قائلی ہو رہی ہے، پھر اعتراضات ہو رہے ہیں مسلمانوں کو کوئی نوکریاں نہیں دیتا. ارے مسلمان پڑھتے کہاں ہیں؟ آپ پڑھ رہے نہیں نا، اب کمپٹیشن کی دنیا ہے، آپ کیوں نہیں آتے کمپٹیشن میں؟ کمپٹیشن میں آگے آپ لے لو سارے سیٹ. آپ کی دلچسپی تو ساری کھیل کود میں ہے. آپ کے خود آپ کو علمی ذوق نہیں ہے تو آپ کی اولاد کو کہاں سے آئے گا؟ آپ کو ہی علمی ذوق ہوگا تو اولاد میں آئے گا نا. وہ آپ کو ہی علمی ذوق نہیں ہے، سارا گھر اور خاندان غیر علمی طریقے سے، غیر دینی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، وہ اولاد کو کیا شوق ہوگا دین کا اور علم کا؟ ایک مزاج اور فطرت بن گئی ہے غیر سائنٹیفک انداز سے زندگی گزارنے کی. تو گیا یہ تنبیہ ہے اللہ کی جانب سے. اتقوا اللہ بولنا یہاں اللہ سے ڈرو، مطلب جو رزق کے طریقے اللہ نے مقرر کیا ہے اسباب کے ذریعے سے ان کو پوری طرح حاصل کر کے رزق طلب کرو. بولے ہم جو ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم لوگ جو ہے اور ہم کو جو ہے پستی ہے، ہمارے کو رزق نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں. ارے بھائی آپ کو رزق ہونا ہے تو رزق کے جو طریقے ہیں وہ اختیار کرو. کون بولے آپ کو کہ نماز پڑھے تو رزق ملتا؟ رزق ملتا ہے اس کے اسباب اختیار کرنے سے. تجارت کرو تو رزق ملے گا، تعلیم پاؤ، یہ سبب بنایا اللہ نے اس کو، اس کے طریقے سے کام کرو. آپ تعلیم ہی نہیں پائیں گے، دن بھر آپ کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہیں، اتنے لوگ شکایت کر رہے ہیں، اتنے لوگ شکایتیں کر رہے ہیں جناب. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں 8-9 سال کے
نکلے ہوئے پورے ماں باپ کی سن رہے ہی نہیں. تو پھر اب کیسا ہوگا آپ کا؟ کیسا جیئیں گے آپ؟ اب گورنمنٹ پہ اعتراضات، ان پہ اعتراضات، نوکریاں نہیں مل رہے، فلان نہیں مل رہے. اب آپ اپ ٹو دا مارک ہی نہیں ہے نا. شکوا کس پہ کر رہے ہیں آپ؟ سعودی حکومت کے پاس بھی وہی ہے. اب وہاں سب پیٹرول کیمیکل دنیا ہو گئی ہے، پیٹرول نکل رہا ہے. اب پیٹرول اور کیمیکل دنیا کے لیے اس کے جیسے اسکلڈ لوگ، کوالیفائڈ لوگ ہونا ہے. اب مقامی عوام کو کچھ آتا نہیں ہے. اب وہ روتے بیٹھتے کہ جی فارینرز آ رہے ہیں، ہمارے ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور ہم شہری لوگ ہیں، ہم کو کچھ نہیں مل رہا. ہے تم پڑھے ہی نہیں نا تو تم کو کیا ملے گا؟ وہ تو کیمیکل کمپنی ہے، اس میں تو ٹیکنیکل اسٹاف کی ضرورت ہے، تو وہ ان کو مل رہا ہے. اب بنے ہوئے ہیں، سیکورٹی گارڈ بنے ہوئے ہیں، اور ڈرائیور بنے ہوئے ہیں. پھر اب کیا بنے گے آپ؟ وہاں تو کاسٹ انجینئر کی ضرورت ہے کہ جی پانی میں اگر پل بنانا ہے تو اس کی کیا لاگت آئے گی، بتائیں گے. اب آپ تو مجبور ہے وہ کہ باہر سے لائے لوگوں کو. آپ بتاتے پانی میں وہ پل کیسا بناتے آپ پل. رو رہے ہیں وہ بھی کہ جی ہم وطنی ہو گئے، ہم جو اپنے ملک میں بے روزگار ہیں، اور وہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں، کما رہے ہیں. وہ حکومت پریشان ہے کہ بھئی ان کو کیسے کھپائیں. اور بڑی تعداد میں نااہلوں کی بڑی تعداد، سب لٹ ماسٹر، پڑھنے بھی ڈال رہے ہیں تو پڑھ رہے نہیں، وہ سو رہے ہیں. 3 بجے رات تک وہ سہارا ٹی وی دیکھتے پڑے رہتے ہیں. اسکول میں حاضری نہیں، کالجز میں حاضری نہیں. کیسا ہوگا پھر یہ؟ ساری امت جو ہے بالکل سنت اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کے دوسرے طریقے پر زندگی گزار رہی ہے، اور اللہ پہ اعتراضات ہے، حکومت پہ اعتراضات ہے. ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ یہی تو بتایا انہوں نے کہ بھئی جو اسباب ہے دنیا کے، جو آدمی اپنے ہاتھ میں آگ لے گا تو تکلیف ہوگی، برف لے گا تو ٹھنڈک ہوگی. جیسے اسباب اللہ نے مقرر کیے ہیں ویسے اس کے نتائج نکلیں گے. تو ان کا بھی حضرت عیسیٰ کی بھی قوم نے ایسا ہی کہا تھا، دسترخوان اتارو. جو اللہ نے کھانے پینے کے طریقے، جو اسباب مقرر کیے، وہ چھوڑ کے کہاں پکا لیتے بیٹھتے، کہاں محنت کرتے. بولے اللہ سبحانہ تعالیٰ دسترخوان نہیں اتارتا کہ اتارو، بولو. اللہ تو اتار سکتا ہے، مگر حضرت عیسیٰ نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو بابا. جو اللہ کے جو طریقے ہیں رزق دینے کے، جو اسباب ہیں، اس کو اختیار کرو. انتہائی غیر ذمہ دارانہ زندگی گزار رہے ہم ہندوستان میں. مسلمان لوگ انتہائی غلط زندگی گزار رہے، تعلیم کے میدان میں، ہر میدان میں ذمہ دارانہ شعور کی زندگی نہیں ہے. اب تعلیم میں جو ہے صفر ہے، میٹرک میں فیل ہو رہے ہیں، انٹر میں فیل ہو رہے ہیں. کیا جائیں گے آپ آگے؟ کیا کمالات دکھائیں گے آپ؟ کیا دنیا کی تسخیر کریں گے آپ؟ آپ بولیں گے نہیں نہیں صاحب بہت سارے بچے پڑھ بھی رہے ہیں، تو 10-12% پڑھ رہے ہوں گے، بلکہ 4-5% بہت اچھے ہوں گے. اس کو کیا کریں گے؟ جہاں 100% اچھے ہونا چاہیے، وہاں اگر 5-10% اچھے ہوئے تو باقی کے پھر کچھ نہیں ہوگی، نکلے مگنی.
غیر مسلم خواتین جو ہے ضعیف کمزور وہاں برتن دھو رہے ہیں، وہاں کپڑے دھو رہے ہیں، محنت کر کے عزت سے کما رہے ہیں، اور ہمارے اچھے خاصے ہٹے گٹے نکلے مانگنے کو، یہ مانگے یہاں مانگے یہاں مانگے یہاں مانگے۔ پوری قوم کی کا جو ڈھانچہ ہے بالکل غلط ہے، اللہ کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں ہم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو کہا تھا اتقوا اللہ، میری قوم اللہ سے ڈرو اور ایسا سوال مت کرو، دسترخوان اتارو، پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، پھر آپ کیا کریں گے؟ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کیا نہیں کرے گا، مگر یہ ایسا غیر فطری طریقے کا سوال ٹھیک نہیں ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو، حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا۔ اور اس میں ایک قسم کی تشکیک بھی ہے، ایمان کی کمزوری بھی ہے، یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اتارتا ہے یا نہیں اتارتا، اس کے بعد آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا، مطلب اس سے پہلے آپ کمزور ایمان کے ہیں۔ کفار مکہ ایسی کرتے تھے نا، بے تک کے سوالات، بے تک کے معجزے حضور سے دریافت کرتے تھے، ایسا کرو ایسا کرو، بولے یہ جو مکے کے پہاڑ ہے یہ سونے اور چاندی کے کیوں نہیں ہوتے؟ مکے کا جو پہاڑ ہے بڑا ہے، اس کو چاہیے کہ سونے کا ہو جائے، چاندی کا ہو جائے، فرشتے آپ کے ساتھ چلنے لگے، سب غیر فطری طریقے انہوں نے طلب کیے تھے۔